پر چند باتیں عرض کروں گا۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو حق سچ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کہتے ہیں آمین۔ بھائیو، دوستوں، بزرگوں، آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور اکرام، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خطہ کے ایک عظیم سلطنت ملک پاکستان وطن عزیز عطا فرمایا آزادی کی صورت میں۔ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے، کم ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، دین اور اسلام کی دولت کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ ہے آزادی۔ اگر ایمان ہے، آزادی نہیں، پھر ایمان پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اسلام ہے، دین ہے، مذہب ہے، لیکن آزادی نہیں، اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آزادی ہے، دین اسلام نہیں، پھر اس آزادی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں انسان آیا ہی آخرت کے لیے ہے، جنت یا جہنم کے لیے ہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے آزادی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن لوگوں نے اس آزادی کی قدر کی، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت نازل فرمائی، آزادی کو برقرار رکھا، اللہ تعالیٰ طاقت اور ہمت اور قوت دیتے گئے اور اسلام کا بول بالا ہوتا گیا۔ جن لوگوں نے آزادی کی قدر نہیں کی، ناقدری کی، انہوں نے اس کی وقعت کو نہیں سمجھا، اہمیت کو نہیں سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ آزادی چھین لی ہے۔ یہ صرف آج کے دور کی بات نہیں یا ایک صدی پہلے کی بات نہیں، بلکہ دنیا کا نظام ہی ایسا چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، اگر وہ اس اصول کو اپنائیں گے تو وہ کامیاب ہوں گے، اگر وہ اس اصول کو نہیں اپنائیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اب بنی اسرائیل کو دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل میں سے، ان کے خاندان میں سے، ان کے گھر والوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، نبوت عطا کی کہ ہر ایک خاندان میں سے یکے بعد دیگرے وقتی وقت کے مناسب وقت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خاندان میں سے نبیوں کو بھیجتے رہے۔ جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، بادشاہت کا، حکومت کا سلسلہ شروع ہوا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی، حکومت بھی بنی اسرائیل کو دی۔ جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی اور اپنے انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بادشاہت، حکومت اور آزادی سب کو چھین لیا اور ان پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب کہ حضرت نوح علیہ السلام کی، ان کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس طرح چلتے چلاتے اور پھر وہ بت پرستی میں شامل ہو گئے، بتوں کو سجدہ کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، انبیاء علیہ السلام کے طریقے کو بھول گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ نمرود کو مسلط کر دیا۔ نمرود ظالم بادشاہ ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، کہ لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، ظلم و ستم بھی برداشت کر رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں، اپنا خدا بھی مان رہے ہیں۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے آزادی کی قدر نہیں کی تھی، انبیاء علیہ السلام کی بات نہیں مانی تھی، اس وجہ سے نمرود بادشاہ کو اور اس حاکم کو مسلط کر دیا تھا۔ اور پھر آگے چلیے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا
اور انہوں نے تبلیغ کی، توحید کا کلمہ بلند کیا، لوگوں کو دعوت دی، لوگ کچھ ماننے والے ہو گئے، کچھ نے انکار کیا۔ جو ماننے والے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت دی اور ان کی حفاظت کی اور ان کو آزادی دی۔ پھر اس طرح چلتے چلاتے پھر اور دور آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی باتوں کو یہ بنی اسرائیل بھولنے لگے۔ اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، رسول ہیں، انبیاء میں سے ہیں، کہ ان کے نقش قدم کو جب انہوں نے چھوڑا، ان کے پاس حکومت تھی، سلطنت تھی، سب کچھ تھا، لیکن جب یہ اپنے آباء و اجداد یا اللہ تعالیٰ کے دین کو، توحید کو بھول بیٹھے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کر دیا۔ فرعون ظالم بادشاہ ہے، جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، جو کہتا ہے کہ سیڑھیاں لگاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہوں۔ اتنا بڑا بدبخت بنی اسرائیل پر، جو انبیاء علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، قوم کو آزاد کرایا، قوم کو توحید کی دعوت دی اور فرمایا تم اس اسلام کو اپناؤ، دین کو اپناؤ، ایمان لے آؤ تو پھر تمہارے لیے کامیابی ہے ورنہ ناکامی ہے۔ کہ جب انہوں نے محنت کی، آزاد کرایا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیست و نابود کر دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا، کہ اس کے ماننے والے تھے وہی تباہ و برباد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی دی، پھر وہ اپنی آزادی والی زندگی بسر کرنے لگے۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، فوت ہو گئے۔ آخر یہ قوم پھر بت پرستی میں چلی گئی، کہ بتوں کی عبادت کرنے چلی گئی، اور حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے جو ارض مقدس تھی، بیت اللہ شریف کے اندر بتوں کو رکھنے لگے۔ یہاں بت خانہ بن گیا، یہ بیت اللہ تھا، اللہ کا گھر تھا، کعبہ تھا، لیکن یہاں بت خانہ بن گیا۔ 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان پر پھر بخت نصر کو، بادشاہ جو ظالم بادشاہ، اس کو مسلط کر دیا۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک یا قیامت تک جو بھی ایمان کا دعویٰ کرنے والا ہوگا، اگر وہ ایمان کو نہیں اپنائے گا یا ایمان کو چھوڑ دے گا یا اپنے اصل مقصد کو چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ظالم بادشاہ کو مسلط کرتے رہیں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور توحید کا اعلان کیا، کہ اپنی نبوت کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ ماننے والے ہوئے، کفار و مشرکین انکار کرنے والے ہوئے، انہوں نے ظلم و ستم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ دین کا کوئی حکم، دین کے شریعت کے کوئی احکام اس وقت تک نازل نہیں ہو سکتے جب تک کہ قوم کو آزاد نہ کرایا جائے، جب تک کہ امت کو آزاد نہ کرایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی قوم کو آزاد کرو اور ہجرت کرو، مدینہ کی طرف چلو۔ کہ حضور علیہ السلام جب بھی مکہ مکرمہ اپنے وطن کو یاد کرتے تھے، روتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اے اللہ اس مکہ کو امن والا بنا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی مکمل ہوئی، دعا مکمل ہوئی، حضور علیہ السلام نے بھی دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا اور اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ جب مدینہ پہنچے، حضور علیہ السلام مکہ کو یاد کر کے روتے تھے محبت کی وجہ سے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا، یہ ہمارے جائے پیدائش کا جگہ ہے، یہ مکہ مکرمہ ہمارا وطن ہے، شہر ہے، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، لیکن اللہ کا حکم تھا چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں مدینہ کی محبت ڈال دی۔ حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ جس طرح لوگوں کے دلوں میں اور ہمارے دلوں میں مکہ معظمہ، مکہ مکرمہ کی یہ بقعت ہے اور ان کی عظمت اور شان ہے اور ان کی محبت ہے،
کہ یہی محبت مدینہ کی، مدینہ شہر کی بھی ڈال دے، ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول کی۔ اسی طرح صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ سے واپس آتے، کسی جنگ سے واپس آتے اور کسی سفر سے واپس آتے، جیسے ہی مدینہ کی حدود میں داخل ہوتے، حضور علیہ السلام اپنی سواری کو تیز کر لیتے، حشاش و بشاش ہو جاتے، چست اور چلاک ہو جاتے کہ بڑی تیزی کے ساتھ گھر پہنچتے، میرا وطن آ گیا، میرا گھر آ گیا، میرے شہر مدینہ آ گیا۔ تو یہ ہوتی ہے وطن کی محبت۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا، یہ طریقہ سمجھایا کہ فرمایا یہ اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ محبت رکھو، اپنے آباء و اجداد کے وطن کے ساتھ بھی محبت رکھو، اب جہاں تم ہجرت کر کے آئے ہو اس کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرو، محبت رکھو، اور اس کے لیے کامیابی کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم ملک عزیز، ملک پاکستان، وطن عزیز کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اسلام کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اسلام ہے، وہ ہے آزادی۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد جو سب سے بڑی نعمت وہ آزادی ہے۔ آزادی بذات خود کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ آزادی کا یہ مقصد نہیں تھا ہمیں اچھا گھر مل جائے، کہ ہمیں بیوی بچے مل جائیں، اولاد ہو، خوش گھرانہ مل جائے، یا ہمیں جائیداد، کوٹھیاں، محلات مل جائیں، یا ہمیں یہ ذخائر مل جائیں، یہ سمندر کے پانی، کہ اس سے نکلنے والے ذخائر، معدنیات مل جائیں۔ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کلمے کی بنیاد، کہ پاکستان کی بنیاد کس چیز پر رکھی گئی؟ وہ کلمے کی بنیاد پر تھی۔ یہ نظریہ تھا، یہ مقصد تھا کہ اصل چیز وہ اسلام کا بول بالا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں تھا۔ ہم ادھر بھی کھانا روٹی کپڑا وغیرہ پہن رہے تھے، اپنی ضروریات پوری کر رہے تھے، لیکن ہم اسلام کے دعوے دار تھے، مسلمان تھے۔ یہ لوگ، یہ کافر، یہ مشرک لوگ، یہ مسلمانوں کے دشمن تھے، اس وجہ سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کیا۔ اسی ہندوستان میں برے صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ 1000 سال تک مسلمان حکمران رہے ہیں، کہ ہر ایک نے اپنا وقت مقرر کیا۔ کسی نے 50 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 30 سال، ہر ایک نے انصاف کے ساتھ سلطنت کو قائم رکھا۔ لیکن جب بھی وہ ناانصافی پہ اترے، جب بھی وہ اقتدار کی لالچ میں آئے، علماء کرام فرماتے ہیں یہ دنیا کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور علیہ السلام نے یہ اصول مقرر کر دیا، اگر کسی چیز کو دین کے لیے حاصل کرو گے، چاہے وہ بادشاہت ہو، حکومت ہو، سلطنت ہی کیوں نہ ہو، دین کی خاطر حاصل کرو گے، اس میں برکت اور رحمت ہوگی۔ اگر دین کے علاوہ اپنا اقتدار اور لالچ ہوگی، پھر ناکامی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ آزادی کے حصول کے لیے، حالانکہ ہم آزاد پہلے تھے، پورے برے صغیر پر ہم آزاد تھے، پورے ہندوستان پر ہم آزاد تھے، ہم اپنی منمانی زندگی گزار سکتے تھے، ہر چیز ہمارے پاس موجود تھی، تو پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ آزادی چھین دی؟ تو یہ 3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سے یہ آزادی چھین لی گئی۔ پہلی یہ ہے، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے اقتدار والے جو لوگ ہیں، وہ اقتدار کی لالچ میں آ گئے، وہ اقتدار کی حرص میں آ گئے، حالانکہ وہ اقتدار کا حرص نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ان کو اقتدار ملا کہ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرنے کے لیے، جب وہ دنیا کی لالچ میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی چھین دی۔ اللہ تعالیٰ نے انگریزوں کو مسلط کر دیا، اور فرمایا دوسری چیز جس کی وجہ سے یہ آزادی چھین لی گئی، اور وہ یہ وجہ ہے آپس میں تعصب، قوم کا آپس میں تعصب ہے، لسانیت کا تعصب، ہماری شکل و صورت ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، زبان ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، کوئی سرائکی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پشتو ہے۔ یہ تعصب انسان کو اندر سے انسانیت کا یہ کھوکھلا کر رہا ہے۔
مسلمانیت ختم ہو گئی کہ یہ لالچ میں آ گئے تعصب کی وجہ سے، اور دوسرا اقتدار کی وجہ سے۔ اور تیسری چیز ہے وہ مذہب میں فرقہ واریت۔ اسلام کے اندر یا کسی مذہب کے اندر اگر فرقہ واریت آ جائے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، دیوبندیت میں، بریلویت میں، شیعہ میں، اہل حدیث میں سارے یہ بٹ گئے۔ یہ پہلے کوئی نہیں تھا، یہ اصل انگریزوں کی سازش ہے۔ انہوں نے ان کی خود بنیاد رکھی، یہ قوم تقسیم ہو جائے قبیلوں کے اندر، مذہب کے اندر یہ تقسیم ہو جائے، اصل جو اسلام تھا اس سے ہٹ جائیں، اسلام کا دعویٰ تو کرتے رہے لیکن اس پر عمل نہ کر سکے۔ تو انگریز نے اندر سے کھوکھلا کیا، اور اقتدار والوں نے لالچ کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا، سب کچھ بیچ دیا۔ تعصب والوں نے کہا ہمارا کیا جاتا ہے، چلی جائے جو کچھ جاتی ہے، جان تو اس کی جا رہی ہے، عزت تو اس کی لوٹ رہی ہے، کہ مال جان سب کچھ قربان اس کا ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں پڑتی۔ جب ان پر آئی کہ ان تعصب کرنے والوں پر، پھر دوسرے تعصب والوں نے یہ کہا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ جس مذہب سے ہو، چاہے وہ جس طریقے پر ہو، چاہے وہ جس شکل و صورت کے ساتھ ہو، مسلمان تو بھائی بھائی ہوتا ہے، وہ ایک قوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس ملک پاکستان کی آزادی کے لیے جو تحریک شروع کی گئی، جو تحریک چلائی گئی، یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے یہ نظریہ قائم کیا، یہ ہمیں سبق دیا کلمے کی، یہ پاکستان کی بنیاد رکھی گئی اس نظریے پر، وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہ کلمہ نہ ہو، کسی اور چیز پر اس نظریے کو پیش کیا جائے کہ ہم اپنا آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، آزاد وطن بنانا چاہتے ہیں، ہم کسی کو کسی ایک جماعت پر جمع نہیں کر سکتے، سوائے اسلام پر ہی جمع کر سکتے ہیں، سوائے کلمے کی بنیاد پر ہی جمع کر سکتے ہیں، کہ شروع سے ایسے ہی چلا آ رہا تھا۔ جنہوں نے کلمے کی بنیاد پر اپنی سلطنتیں قائم کی اور اسی طرح حکومتیں قائم کی، اللہ تعالیٰ کی برکت رحمتیں شامل حال میں، جیسے انہوں نے اس کلمے کی بنیاد کو کھوکھلا کیا، اندر کے ایمان کو جذب کر دیا، ختم کر دیا اور اس کو چھپا لیا، حق بات سے پیچھے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی چھین لی۔ اگر آج ہم سوچیں یہی چیزیں ہمارے اندر پھیل گئی ہیں، فرقہ واریت بھی ہے، تعصب بھی ہے، اور اسی طرح اقتدار کی لالچ بھی ہے۔ یہ اقتدار کی لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، حق اور باطل کی پہچان نہیں رہتی، اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں رہتی، غیر اور اپنے کی پہچان نہیں رہتی۔ غیر سے مراد غیر مسلم ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اسلام کے دشمن کون ہیں؟ یہود اور نصارہ اور یہ مشرکین۔ یہ مت سمجھنا ہندو یہ ہمارے ساتھ تھے، اگر ان کو اقتدار مل جاتا، جیسے ہی ان کو اقتدار ملا، سب سے زیادہ انگریزوں پر انہوں نے ظلم کیا ہے۔ اس آزادی کے لیے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی، کہ یہ بھی اخبارات میں شائع ہوا اس وقت کے اخبارات میں، کہ فرماتے ہیں کہ 2 کروڑ لوگوں نے، 2 کروڑ کی آبادی نے، تعداد نے ہجرت کی کہ پاکستان کی طرف جب ہجرت کرنے لگے، 2 کروڑ کی آبادی تھی، ان میں سے 20 لاکھ لوگوں نے جان کی قربانی دی، اور 75,000 عورتوں نے اپنی عزت کی قربانی دی ہے۔ یہ کس وجہ سے دی تھی؟ یہ مال روٹی کے لیے نہیں تھی، جائیداد اور حرص اور طمع کے لیے نہیں تھی۔ اللہ کا دین بالا ہو، اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو، اور کلمے کی بنیاد پر بننے والا پاکستان حق اور انصاف پر چلے۔ یہ نہیں کہ ہم ناانصافی کریں، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے، اور اسلام کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر بھی جیسے بھی ہو، ہم اس حالات سے اب بہتر حالات میں ہیں۔ ہمیں اذان سے کوئی نہیں روکتا، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا۔ انگریزوں کے دور میں برطانیہ حکومت نے اور ہندو نے ہمارے اوپر عذاب مسلط کیا، فرمایا اگر اذان نہیں دو گے کیا نماز نہیں ہوگی؟
اذان کو مسلمانوں نے چھوڑ دیا۔ اگر جماعت نہیں کرو گے نماز نہیں ہوگی، فرمایا اگر کہ گائے کی قربانی نہیں کرو گے کیا قربانی نہیں ہوگی؟ گائے کی قربانی چھوڑ دو، جماعت چھوڑ دو، اذان چھوڑ دو۔ مسجدوں کے اندر ہندو پنڈت کے، ہندو جو بڑے کے قائد تھے ان کے خطبے دیے جانے لگے۔ یہ کیا تھا؟ اسلام بالکل مٹ چکا تھا۔ اسی اسلام کو دوبارہ نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں یہ آزادی دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی من مانیت کی زندگی گزاریں۔ مسلمان تو اپنی من مانی زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ پہلے وہ شریعت کے شکنجوں میں آیا ہوا ہے، پہلے وہ شریعت کو اپنی شرائط کے مطابق اپنا چکا ہے۔ ہم یہ کریں گے یہ نہیں کریں گے، پھر اس سے انسان کی اپنی مرضی کیسے شامل ہو سکتی ہے؟ تو اس وجہ سے ہمیں اس آزادی والی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے، جس نے بھی ناقدری کی اللہ تعالیٰ نے وہ آزادی والی نعمت چھین لی ہے۔ تو یہ اقتدار کی لالچ اور حرص اور طمع کی لالچ اور اسی طرح تعصب کی لالچ، آپس میں تعصب اور اسی طرح فرقہ واریت کو ہمیں ختم کرنا ہے، اور ایک قوم بن کے اگر میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک گھر کے اندر اگر کلمے والی بات نہیں ہے، اسلام والی بات نہیں ہے، باپ کا اور مذہب ہے، بیٹے کا اور ہے، بھائی کا اور ہے، بہن کا اور ہے، وہ گھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپس میں پیار محبت قائم نہیں ہو سکتا۔ آپس میں پیار محبت بھائی چارگی اس وقت قائم ہو سکے گی جب سارے ہی اسلام پر عمل کرنے والے ہوں گے، سارے اللہ اور اس کے رسول کو اپنانے والے ہوں گے، سارے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں گے۔